الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے اپنے اس اجتماع کو، اپنی اس محفل کو درود پاک کی برکت سے مزین کرتے ہیں۔ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں تلاوت قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے فضائل بہت سارے مقامات پر بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ گویا قرآن قیامت کے دن پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں، وہ مدنی منع کہ جو قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا یا رب میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور جو قرآن کہے گا کہ اے رب عز و جل میں نے رات میں اس کو سونے سے روک دیا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اب میں اور آپ سوچیں جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں کہ کیا میں نے دن میں روزے رکھے ہیں جو قیامت کے دن روزہ میری شفاعت کرے گا، یا اپنی پوری لائف کے اندر میں نے کتنا راتوں کو تلاوت قرآن پاک میں وقت گزارا ہے کہ قرآن قیامت کے دن یہ کہے کہ مولا میں نے رات اس کو سونے سے روک دیا تھا، یہ قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور قیامت کے دن ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ مگر انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان روزے سے بھی دور ہے، مسلمان قرآن سے بھی دور ہے۔ پہلے تو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، بچہ روزہ رکھتا تھا، مگر اب ہر رمضان، ہر آنے والے رمضان یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ روزہ نہیں رکھتی۔ ہوٹلز بھی کھلے رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہاں رمضان میں کھانا مل جائے گا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، حالانکہ روزہ فرض، اور روایتوں میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک روزہ قضا کر دے رمضان کا وداؤٹ اینی شرعی ریزن، تو اس کو 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ آج مسلمان کتنی بڑی تعداد میں روزے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات قرآن کی تلاوت قرآن سے ہم کتنا قریب ہیں یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے
ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے بیسٹ کی، بہترین کی. آج میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین ہو جائیں، ہماری زندگی بیسٹ ہو. ہم جناب اگر کسی جگہ کام کر رہے ہیں، کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہاں ہم بیسٹ ہو جائیں. ارے اس سے کیوں نہ پوچھیں جو سب سے بہترین ہے، جو نبیوں کا آقا ہے، جو رسولوں کا مولا ہے، شہنشاہ ابرار صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے. وہ کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا جو زیادہ مالدار ہوگا، جو زیادہ جناب دنیا میں بڑی بڑی ڈگری ہولڈرز ہوگا، جناب دنیا میں جس کا بہت بڑا اسٹیٹس ہوگا، بہت بڑا بنگلہ ہوگا. میرے آقا اس کے آگے یہ فرماتے ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا بہترین قرار پایا. مگر آج کیا ان بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے؟ تھوڑا سا بھی اس لسٹ کے اندر ہمارا نام موجود ہے؟ 24 آورز ہوتے ہیں ایک دن کے اندر. پورے دن میں اخبار پڑھنے کا وقت ہے، ہمارے پاس نیوز دیکھنے کا وقت ہے، بزنس کرنے کا وقت ہے، دوستوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کا وقت ہے، ای میل چیک کرنے کا وقت ہے، نہ جانے کتنے ایس ایم ایس ریڈ کرنے اور سینڈ کرنے کا وقت ہے. لیکن اس پورے 24 آورز کے شیڈول میں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. آپ سوچئے، بینگ اے مسلم اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر کون قرآن شریف پڑھے گا؟ یہ قرآن ہمارے لیے ہی تو راہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا. مبارک ہوں ان والدین کو جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ویل ایجوکیٹڈ بنائیے. اگر وہ شریعت کے تقاضے میں ہے ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے. مگر مجھے بتائیے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ حدیث پاک سنیے گا اور اپنے آپ سے ہی اس کا آنسر لے لیجئے گا کہ یہ فضیلت کیا کبھی آپ نے کسی بھی کتاب میں کسی انجینئر کے والد کے لیے سنی، کسی ڈاکٹر کے والد کے لیے سنی، کسی بزنس مین کے والد کے لیے سنی؟ سنیے، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پہ کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں. ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا پھر اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور صرف اسے نہیں، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. یعنی جو اتنے گناہگار ہوں گے کہ جن پر جہنم کنفرم واجب ہو چکی، مگر چونکہ ان کے خاندان میں ایک ایسا حافظ قرآن ہوگا کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا، اس کے خاندان کے 10 لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے گا. آج خاندان والے اپنے نوجوان سے امید یہ رکھتے ہیں کہ جناب ویل ایجوکیٹڈ ہو کر ابراڈ چلا جائے، وہاں اچھی جاب مل جائے، اس کو نیشنلٹی مل جائے گی، ہمیں بھی اسپانسر کر لے گا. ارے آج اپنے بچوں کو ابراڈ اس لیے بھیجتے ہیں کہ جناب وہاں کے ڈاکیومنٹس بنے تو ہمارے بھی بن جائیں گے. اپنے بچے کو جنتی کیوں نہیں بناتے کہ وہ جنتی بن جائے، ہمیں بھی جنت میں ساتھ لے جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو یہ پریورٹیز بنانی ہوں گی. اگر آج مسلمان فقط دنیاوی تعلیم کے بارے میں سوچتا رہا، اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو فقط ویل ایجوکیشن کی طرف ہی ہم نے توجہ رکھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، علم دین سیکھنے سکھانے والے ہمارے معاشرے سے کم ہوتے چلے جائیں. آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق دلواتے ہیں دلائیے، مگر قرآن کی تعلیم سے محروم نہ کیجئے، علم دین سے اسے دور نہ کیجئے. یہ فضائل پکار پکار کر مسلمانوں کو انکریج کر رہے ہیں. مبارک ہو ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں لگایا. ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم شریعت کے تقاضوں کے مطابق بھی جاری رہے تو اس میں حرج نہیں. لیکن اس حدیث پاک میں ایک اور الارمنگ سچویشن بھی ہے کہ جس نے حفظ تو کیا مگر حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا. آپ اگر اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں تو اپنے بچے کو پھر دینی ماحول بھی دیجئے گا، قرآن پاک اسے زندگی بھر یاد رہے، اس کا بھی اہتمام آپ کیجئے اور پھر اس کی برکتیں حاصل کیجئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے کس قدر فضائل ہیں. مبارک ہو ان والدین کو. سنیے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو
قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 حلے یعنی 2 جنتی لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ وہ والدین پوچھیں گے، کوسچن کریں گے کہ ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب، کہ قرآن پڑھا تھا تمہارے بچوں نے، آج قیامت کے دن تمہیں یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قرآن کی یہ برکت ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اسے بری عمر کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، اس کی عمر میں برا دور نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ پھر فرمایا اچھے کام کرنے والے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی سے گفتگو ہو، بات چیت ہو، تو پتا چلتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا گریڈ اپ ہو جائے۔ اگر وہ 17 گریڈ کا ہے وہ 18 گریڈ کا بننا چاہتا ہے، اس کی ڈیزائر ہوتی ہے جناب 20-21 گریڈ ہو جائے۔ دنیا میں ہم بھی اپنے سٹیٹس کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ جنت میں بھی درجے ہوں گے، جنت میں بھی گریڈز ہوں گے، اور وہ گریڈ کس طرح بڑھتے چلے جائیں گے؟ سنیے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آقائے مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ گویا جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا وہ پڑھتا چلا جائے گا اور درجے طے کرتا چلا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جن کے دلوں میں قرآن کا نور ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی میں قرآن پاک کے لیے کتنا وقت ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری میجورٹی کو تو قرآن صحیح پڑھنے ہی نہیں آتا۔ جی ہاں، آپ کہیں گے نہیں جناب ہم تو ہر رمضان میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کیا ہمیں تجوید کے ساتھ قراءت کرنے آتی ہے؟ ہم نے کسی صحیح قاری صاحب کو اپنا قرآن کبھی سنایا ہے؟ ہا اور ہا کا فرق ہمیں پتا ہے، قاف اور کاف کا فرق ہمیں پتا ہے۔ یہ عربی جو ہے نا، یہ بہت فصیح زبان ہے، اس میں فقط تلفظ کی غلطی کی بنا پر کسی کا پروناؤنسیشن اگر غلط ہو جائے تو اس کی بنا پر معنی کہاں کے کہاں چلا جاتا ہے۔ میں 1-2 ایگزامپلز دوں گا۔ آپ مثال کے طور پر ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بچے کو اس کا معنی پتا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کی جگہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ دے، فقط ہا اور ہا بہت مائنر ڈیفرنس لگ رہا ہے، اور شاید ہم میں سے کئی پڑھتے بھی یہ ہوں گے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کا میننگ بن جاتا ہے، اس کا معنی بن جاتا ہے تمام شعلے اور برائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ سوچئے جس کی نماز کی بگننگ، شروعات ہی ان جملوں سے ہوتی ہو، اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ آپ اس کی سینسٹیوٹی کو یوں سمجھیے کہ کتنا ضروری ہے عربک پروناؤنسیشن کو سمجھنا، کہ قلب ہر کوئی جانتا ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، ہم کہتے ہیں قلب، قاف لام با، لیکن اسی قلب کو اگر کوئی قلب پڑھ لے، فرق دیکھیں بہت تھوڑا ہے، قلب اور قلب، موٹا کاف تھا اور یہاں پتلا کاف پڑھا گیا، معنی کیا بن گیا؟ وہ قلب کے معنی دل کے ہیں اور اس قلب کے معنی کتے کے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، مجھے تو لگ رہا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر میرا پروناؤنسیشن درست نہیں ہے، میری تجوید درست نہیں ہے، تو یہ قرآن پڑھنا کہیں میرے گناہوں میں اضافے کا باعث نہ بن جائے۔ تو قرآن پڑھنا بھی ہے اور اس کے قواعد و ضوابط، اس کے اصول کے مطابق پڑھنا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے،
ورنہ اس کی برکتیں نہیں ملیں گی. شاید یہی وجہ ہو کہ ہم کہتے ہیں جناب ہمارے گھر میں عورتیں سارا دن قرآن پڑھتی ہیں, ہم بھی جناب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, برکت نہیں ملتی. تو کیا معلوم کہ ہم جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں وہ درست ہی نہیں کر رہے, ہمارا پروناؤنسیشن ہی درست نہیں ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانا ہے, اور وہ بھی صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھائیے, اور اسی طرح خدارا خود بھی قرآن پڑھیے. روایتوں میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس کے دل میں قرآن نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں بے کلی ہے, چین نہیں ہے, جناب پیسہ بھی ہے مگر وہ سکون نہیں ہے. آج گھر میں برکت نہیں ہے. مجھے بتائیے, گھر میں فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, میوزک ہے, مگر قرآن نہیں ہے. آپ کے گھر میں قرآن ضرور موجود ہے, مگر معذرت کے ساتھ وہ قرآن جلدان میں لپیٹ کر ہم نے گھر میں طاق میں سجا دیا ہے, وہ کھلتا نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن ہی پڑھنے کے لیے وقت نہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمت داخل ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں سکون داخل ہو, تو قرآن سے دوستی کر لیجئے, قرآن پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے. ہم سب کے لیے لازمی ہے قرآن پڑھیں اور پڑھنے والے بن جائیں. ہم نے حدیث پاک میں سنا, بہترین وہ ہے تم میں سے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن پڑھیں, صحیح پڑھیں تو اس کی برکتیں ملیں گی نا. صحابہ کرام کو تلاوت کرتے, وہ تلاوت کس طرح کرتے اور ان پر برکتیں کس طرح نازل ہوتی. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے استبل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. ان کا گھوڑا چکر کھانے لگا. انہوں نے دوبارہ تلاوت قرآن کی تو گھوڑا دوبارہ اچھلنے لگا. تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا. حضرت سیدنا اسید فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نہ روند ڈالے. جب میں گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا میرے سر پر ایک چھتری سایہ کنا ہے جس میں چراغ روشن ہے. وہ چھتری فضا میں معلق ہے. پھر وہ فضا میں گم ہو گئی اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. صبح کے وقت دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ, گزشتہ رات میں اپنے استبل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, میرا گھوڑا مست ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھو. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا مست ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا پڑھو, تو میں پڑھنے لگا, گھوڑا پھر مست ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا پڑھتے رہو. پھر جب میں وہاں سے لوٹا میں نے اپنے سر پر ایک چھتری کو سایہ کنا دیکھا جس میں چراغ روشن تھے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ ملائکہ تھے جو تمہاری قرآت سننے آئے تھے. اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح تک لوگ انہیں دیکھتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا. صحابہ تلاوت کرتے تو فرشتے اتر آتے اس تلاوت کو سننے کے لیے. ایسی تلاوت قرآن پاک ایسی برکت والی چیز ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. مگر بدقسمتی سے آج دنیا بھر کے ڈاکیومنٹس ہمیں پڑھنا آتے ہیں, ہمیں دنیا بھر کے کمپیوٹرز اور ٹیلی فون استعمال کرنا آتے ہیں. بزنس لینگویج ہم سے پوچھ لیجئے, دنیا کی تمام نالج ہم سے گفتگو کر لیجئے. کس ملک کا کون سا پریزیڈنٹ ہے, کہاں جناب اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے, اپوزیشن کی پارٹی کون سی ہے, کون سی ٹیم کرکٹ کا میچ کھیل رہی ہے, فٹ بال کے کھلاڑیوں کے نام ہم سے پوچھ لیجئے. مگر نہ ہمیں نہ ہمارے بچوں کو نبیوں کے نام آتے ہیں, نہ ہمیں نہ ہمارے بچوں کو صحابہ کرام کے نام آتے ہیں. آج ہم سے جناب کون سی انوینشن کس سائنسدان نے ایجاد کی ہے, کس ملک کو کس انگریز نے آزاد کروایا ہے, وہ تمام ہمارے پاس واقعات یاد ہیں. ہم سے گھنٹوں بحث کروا لیجئے, مگر نہ ہمیں ہسٹری آف اسلام پتا ہے, نہ ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ کس نبی کی کیا ہسٹری ہے, اس کے دور میں کیا واقعات پیش آئے. ارے قرآن کو کبھی عمیق نگاہ سے تو دیکھیے. آج بچوں کو باپ ناول لا کر دیتا ہے, ارے کبھی اپنے بچے کو بٹھا کر قرآن پڑھائیے. قرآن میں کتنے واقعات موجود ہیں, کتنی سٹوریز موجود ہیں. جی ہاں, امیزنگ سٹوریز موجود ہیں. آپ قرآن کی تفسیر اور اگر قرآنی واقعات کو غور کریں, عجائب القرآن غرائب القرآن نامی کتاب جو الحمدللہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھی, وہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی. اس کتاب کو پڑھیے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے اسلامی واقعات موجود ہیں. حابیل اور قابیل کا واقعہ, اسماعیل ذبیح اللہ کا واقعہ آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس تیزی کے ساتھ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو ہمارے اسلام کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو. میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی نالج نہ دیجئے. خدا را
شریعت کے تقاضوں کے مطابق اگر آپ کا نالج دینے کا ذہن ہے شریعت کے تقاضوں کے مطابق دیجئے، مگر قرآن سے دور تو نہ کیجئے۔ آج ICCA، آج اکاؤنٹس، آج بیچلرز، آج ماسٹرز، آج دنیا کے او لیولز کرنے کی تو فکر ہے، قرآن پڑھانے کی کس کو فکر ہے؟ آج اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کا کس کا ذہن ہے؟ معذرت کے ساتھ آج ایک بڑا عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو بچہ ذہن میں کمزور ہے، تعلیمی لحاظ سے نظر آ رہا ہے کہ کمزور ہے، اس کی جناب گروتھ بڑی سلولی ہے، چلو یار اس بچے کو مدرسے میں ڈال دو، یہ بچہ بڑا شارپ مائنڈڈ ہے، اس کو تو انجینئر بناؤں گا، یہ بہت تیز ہے، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، یہ تھوڑا سا جو ہے نا لوز نظر آتا ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ اب بتائیے جو را مٹیریل ہم مدرسوں کو دے رہے ہیں، پھر ہم دوش دیتے ہیں علماء کو، پھر ہم دوش دیتے ہیں مفتیان کرام کو کہ ہمیں ایسے علماء پڑھے لکھے نہیں ملتے، ایسے ہمیں جناب دنیا کی اصلاح کرنے والے علماء نہیں ملتے، ہم نے گھر کا کمزور فرد عالم بنانے کے لیے دیا تھا، ارے دیتے نا اپنا سب سے اچھا بیٹا مفتی بنانے کے لیے، وہ ایسا ویل ایجوکیٹڈ مفتی بنتا جو لوگوں کو صحیح اسلام کی پکچر پیش کرتا۔ ہم نے تو راہ خدا میں دینے کے لیے مال بھی گھٹیا رکھا ہے، کپڑا خراب ہو جائے چلو بھائی اللہ کی راہ میں دے دو، کھانا بچ جائے ماسی کو دے دو۔ ارے کب آپ نے کھانا پکا کے اچھا کھانا بنا کے راہ خدا میں دیا؟ کب آپ نے اپنے پہننے والا کپڑا کسی غریب کو لا کر دیا؟ ہماری مینٹل اپروچ یہ ہو چکی ہے کہ جو چیز خراب ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، اچھی تو میں خود یوز کروں گا۔ نہیں، اس اپروچ کو چینج کیجئے، جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں اسی نے تو دیا ہے۔ ارے بیٹا دیا اس نے ہے، بیٹی دی اس نے ہے، اچھا دماغ اس نے دیا ہے، ارے اس اچھے دماغ کو دین کی خدمت میں صرف کیجئے، دیکھیں یہ بچہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ مجھے بتائیے آج بڑا باپ خوش ہوتا ہے میرا بیٹا بڑی اچھی برٹش ایکسنٹ کے ساتھ انگلش بولتا ہے، میرا بچہ کمپیوٹر میں ماسٹرز کر رہا ہے، میرا بچہ انگلینڈ کی فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ اس باپ سے پوچھو تمہارا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ تمہارا بچہ آج جناب او لیولز میں ڈگری حاصل کر سکتا ہے؟ اپنے بچے سے پوچھو ناپاک ہو جاتا ہے تو اسے غسل صحیح کرنے آتا ہے؟ یہ کون سی تعلیم دے رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں، الحمدللہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اپنی پریورٹیز کو سامنے رکھیے، اپنے ویژن کو کلیئر رکھیے، دنیا میں جتنی ترقی کرنی ہے کیجئے مگر شرعی تقاضوں کے مطابق کیجئے، بینگ اے مسلم ترقی کیجئے۔ وہ دور پھر آئے گا کہ انشاءاللہ دنیا میں اگر سائنسدان ہوں گے تو وہ مسلمان ہوں گے، لیکن وہ اسلامی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنے والے ہوں گے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے ویژن کو کلیئر کیجئے۔ میں یہ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک بات کو مد نظر رکھ لیجئے، اپنی پریورٹیز خود کلیئر ہو جائیں گی۔ آج آپ کا بیٹا دنیا میں بڑی ترقی کر چکا، میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، مرنے کے بعد آپ کا بچہ انگلش نیوز پیپر پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب کرے گا، یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ قرآن پڑھ کے آپ کو ثواب پہنچا سکے گا؟ آپ کا بچہ حدیث پاک کی کتاب پڑھ کے آپ کو ثواب پہنچا سکے گا؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اب مرنے کے بعد میری قبر میں کس طرح کا بچہ کام آئے گا۔ تو خدارا جہاں دنیا کی ساری ٹیکنالوجیز آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دی ہیں، اس کو قرآن سے محروم نہ کیجئے، اس کو حدیث سے محروم نہ کیجئے، اس کو نمازوں سے دور نہ کر دیجئے، اس کو جناب اسلامی افکار سے دور نہ کیجئے۔ یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے کہ ماڈرنائز اور جناب دنیا کی سہولیات سے فائدہ اٹھائیے مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق۔ مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، یہ جناب میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، دعوت اسلامی نے اس کو اپنایا مگر اس الیکٹرانک میڈیا میں سنتوں کی دعوت عام کر دی۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، دعوت اسلامی نے اپنی ویب سائٹ کو لانچ کیا کہ ہاں انٹرنیٹ کو یوز کیجئے مگر شرعی تقاضوں کے مطابق کیجئے، ٹھیک ہے۔ ایپلیکیشنز کا دور ہے، دعوت اسلامی نے اپنی ایپلیکیشنز کو لانچ کیا، آج آپ اس پر آئیے اور اس سے نیکی کی دعوت کا کام کیجئے، دنیا کی ترقی بھی دیکھتے جائیے اور دین کا کام بھی کرتے جائیے۔ آپ کو شوق ہے دنیا بھر میں سفر کرنے کا، دنیا بھر کو دیکھنے کا، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بھی کیجئے اور سنتوں کی خدمت بھی کیجئے۔ دعوت اسلامی آپ کے ویژن کو کلیئر کرتی ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو قرآن پاک کے نور سے منور کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں، ان سب سے جوائن ہو جائیے۔ الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی نے ترقی کی طرف ایک اور قدم اٹھا دیا ہے، دارالمدینہ لانچ ہو چکے ہیں۔
الحمدللہ اس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے مگر انگلش میڈیم میں دی جا رہی ہے، کمپیوٹر بھی سکھایا جا رہا ہے مگر سر پر امامہ بھی ہے، سنت و بھرا لباس بھی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ آئیے اپنی دعوت اسلامی کو مورلی بھی سپورٹ کیجئے، پریکٹیکلی بھی سپورٹ کیجئے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے، اور ساتھ ساتھ اتنا بڑا کام جو گلوبلی ہو رہا ہے، مور دین 150 کنٹریز میں دعوت اسلامی کا میسج پہنچ چکا ہے، اباؤٹ 50 ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، تو ایسی جب گلوبلی تحریک ہو ہم اس تحریک کو مالی سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ آپ اپنے زکوٰۃ، عطیات، صدقات جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ پریکٹیکلی بھی جوائن کر کے اپنے آپ کو سنتوں کی خدمت کے لیے پیش کیجئے، اپنے بچوں کو اس کے ساتھ جوائن کیجئے، اور اگر جب خیرات، زکوٰۃ، صدقات دینے کا وقت آئے اپنی دعوت اسلامی کو نہ بھولیے۔ جن اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں آتا، نیت کیجئے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان یہ پورے پاکستان میں گلی گلی قائم ہے، ہر مسجد میں تقریباً جہاں دعوت اسلامی کا درس ہوتا ہے وہاں فری آف کاسٹ بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے۔ بعضوں کا شرم آتی ہے، یار میری 40 ایئرز ایج ہو گئی، اب میں مدرسہ پڑھوں گا، بچوں کے ساتھ پڑھوں گا۔ بچے نہیں ہوں گے اس میں، صرف بڑے ہوں گے۔ عشاء کے بعد آلموسٹ 41 منٹس کا مدرسہ ہوتا ہے، کسی بھی قریبی دعوت اسلامی کے مسجد سے رابطہ کیجئے، اور 41 منٹس نہیں دے سکتے 30 منٹس دے دیں، کچھ نہ کچھ وقت دیں۔ میں نے کہا بہترین وہ ہے، حدیث پاک میں ہم نے سنا تم میں بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ بیسٹ ہونے والوں میں شامل ہو جائیے، روز قرآن کھولنے کی نیت کر لیجئے، پڑھنے کی نیت کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارا یہ مدنی انعام ہے کہ روزانہ کم از کم 3 قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جائیں، اس کا ترجمہ پڑھا جائے اور اس کی تفسیر پڑھی جائے۔ ترجمہ کون سا ہو؟ الحمدللہ عاشق ماہ رسالت ولی کامل کے قلم سے لکھا گیا ترجمہ کنز الایمان اپنے گھر میں رکھیے، اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ بغیر تفسیر کے ترجمہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ علماء کا کام ہے کہ ترجمے سے میننگ ازیوم کر لیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کی تفسیر پڑھنا ضروری ہے۔ تو تفسیر نور العرفان مکتبۃ المدینہ سے مل جاتی ہے، مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی، تو اپنے گھر میں رکھیے، نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، یہاں تمام اسلامی بھائی جو موجود ہیں وہ بھی نیت کریں، اگر اسلامی بہنیں پردے میں سن رہی ہیں وہ بھی نیت کریں، اور مدنی چینل پر دنیا بھر میں جہاں یہ سلسلہ دیکھا جائے وہ بھی نیت کریں کہ منیمم روزانہ کم از کم 3 قرآن پاک کی آیات تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی